رحم الله من قرأ الفاتحة. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي الأمي المكي المدني الخرشي الهاشمي التهام سراج المذيع الكوكب الدري صاحب الوقار والسكينة المدفون بأرض المدينة العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد حبيب إله العالمين ورحمة للعالمين أبي القاسم محمد بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الحكيم وهو قوله الحق وهو أصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. صلوات على محمد. عزیزان محترم، جیسا کہ آپ حضرات واقف ہیں کہ آج سے جس مجالس کا جو آغاز ہوا ہے اس کا عنوان مختار النامے کے عنوان سے مسموم کیا گیا ہے۔ یقیناً جب کسی موضوع پر گفتگو کی جاتی ہے تو اس کے پیچھے کچھ نہ کچھ مقاصد کا ہونا ضروری ہے۔ کچھ مقاصد وہ ہوتے ہیں جو سامعین اپنے ذہن میں لے کر آتے ہیں، اور کچھ مقاصد وہ ہوتے ہیں کہ جو منبر سے بیان کیے جاتے ہیں۔ تاریخ نے کبھی بھی اہل بیت اور ان کے چاہنے والوں کے ساتھ انصاف نہیں کیا ہے۔ وہ حقائق، وہ حقیقتیں اور وہ اشخاص کے جنہوں نے اہل بیت علیہ السلام کی خاطر اپنی زندگی کو صرف کیا ہے، تاریخ نے ان پر بہت سے پردے ڈالے ہیں۔ اس لیے کہ جب کبھی بھی تاریخ لکھی گئی ہے وہ حکومتوں کے ماتحت لکھی گئی ہے، اور ظاہر سی بات ہے کوئی بھی حکومت اہل بیت کی موافقت میں نہیں تھی۔ تو لہٰذا بہت ساری شخصیتیں ایسی ہیں کہ جن کے افعال پر اور جن کے کردار پر تاریخ نے بہت سارے پردے ڈالے ہیں، جو ان کی حقیقت تھی اسے بیان نہیں کیا جا سکا۔ جیسے جناب محمد حنفیہ ہیں، بہت زیادہ تذکرہ ان کا تاریخ میں نہیں ملتا۔ جناب مسلم ابن عقیل ہے، ان کی شخصیت کو بھی ویسے بیان نہیں کیا گیا جیسے بیان کرنے کا ان کا حق تھا۔ تاریخ نے حکومتوں کے ماتحت صرف اور صرف اس لیے ان کی تاریخ کو چھپایا گیا، ان کے کردار کو چھپایا گیا
کہ یہ آنے والے دور میں کہیں ان کا کردار رول ماڈل بن کر زمانے کے سامنے نہ آ سکے، لہٰذا ان کی شخصیت پر اتنے پردے ڈالے جائیں کہ یہ محوم ہو کر رہ جائیں، ایک گمنام ہو کر رہ جائیں۔ اسی طریقے سے جناب مختار کی بھی یہی کیفیت ہے کہ جناب مختار کے ساتھ بھی تاریخ نے وہ سلوک نہیں کیا جو ان کا حق تھا، جو ان کا حق دینا چاہیے تھا وہ حق نہیں دیا گیا۔ یہی وجہ ہے کہ بہت سارے اعتراضات جناب مختار کی شخصیت پر آئے ہیں، بہت سارے الزامات لگائے گئے جناب مختار کی شخصیت پر۔ آپ بچوں کو اپنے ساتھ لے کر بیٹھ جائیں تاکہ آج کا موضوع بہت اہم ہے، اگر یہ اس میں توجہ نہیں رہی تو پھر آنے والی ساری مجالس کو سمجھنے کے لیے بہت دشواری ہوگی، لہٰذا اس عنوان سے آج کا دن بہت اہم ہے اس چیز کو سمجھنے کے لیے کہ جناب مختار کی شخصیت کیا تھی، اور جو آج چیزیں میں بیان کرنے والا ہوں اگر وہ چیزیں سمجھ میں نہ آئیں، جیسا کہ کوفے کے حالات آنے والے ہیں، اگر کوفے کی کیفیت کو نہیں سمجھا گیا کہ کوفہ کیا تھا تو پھر بعد کے حالات کو سمجھنے میں دشواریاں ہوگی، لہٰذا گزارش ہے کہ اپنے آپ توجہ میری طرف رکھیں، توجہ آپ کی ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر۔ بہت سارے الزامات جناب مختار پر لگائے گئے ہیں، ایک فہرست ہے طویل جناب مختار پر جو الزامات لگائے ہیں، غیروں نے نہیں، بعض ایسے بھی ہیں جو اپنوں نے جناب مختار پر الزامات لگائے ہیں۔ اگر جناب مختار کی پر الزامات لگائے گئے اس کی اگر فہرست تیار کی جائے تو وہ خود کافی طویل ہو جائے گی۔ جس طریقے سے الزام ہے جناب مختار پر کہ یہ خلیفہ ثانی کے طرفدار تھے، ان سے عقیدت مند بہت تھی، الزام ہے جناب مختار پر کہ یہ محمد حنفیہ کو اپنا امام مانتے تھے، چوتھے امام کو اپنا امام نہیں مانتے تھے، الزام ہے جناب مختار پر کہ جب انہوں نے تحفے چوتھے امام کی خدمت میں بھیجے ہیں تو چوتھے امام نے یہ کہہ کر واپس کر دیا کہ مختار کذاب ہے، جھوٹا ہے، اس نے کوئی ایسا کام نہیں کیا جس سے ہم اہل بیت کو خوشی ہو۔ الزام ہے کہ آل رسول ان سے خوش نہیں تھی۔ یہ بہت سارے الزامات ہیں، اور ایک الزام ہے کہ انہوں نے اپنے چچا سعد ابن ابی وقاص کو یہ مشورہ دیا تھا کہ امام حسن کو خلیفہ کے سامنے پیش کر دیا جائے، ان کے حوالے کر دیا جائے تاکہ ان سے کچھ رقم ہمیں مل جائے، دولت ہمیں مل جائے۔ اس طریقے کے بہت سارے الزامات ہیں، انشاءاللہ آنے والی مجالس میں ایک ایک واقعے کو بیان کیا جائے گا۔ یہ الزامات کو رد کرنے کی ضرورت نہیں ہے، واقعات آپ سنیں گے یہ الزامات سارے رد خود بخود ہو جائیں گے، ہم دلیلوں کے ساتھ انشاءاللہ گفتگو کریں گے۔ یہ ایک طرف تو یہ کہ جناب مختار پر یہ الزامات لگائیں، اب آئیں آپ دیکھیں کہ جناب مختار کے سلسلے میں ائمہ طاہرین اور اہل بیت علیہ السلام نے کیا کیا اور ان کے لیے کیا کہا۔ چلیں اگر ہم ابتدا سے اس ذات کی اور اس شخصیت کے کردار کو دیکھیں تو پہلی ہجری میں سن 1 ہجری میں جو سب سے پہلا مسلمان بچہ پیدا ہوا وہ اس کا نام ہے مختار ابن ابو عبیدہ ثقفی۔ پہلی ہجری میں جس کی ولادت ہوئی ہے، ابو عبیدہ نے اس بچے کو لے کر پیغمبر اکرم کی خدمت میں آئے، کہا یا رسول اللہ، پروردگار نے مجھے بیٹا عنایت فرمایا ہے، آپ اس کے لیے دعا کریں کہ اس کا مستقبل، اس کا فیوچر تابناک ہو۔ پیغمبر اکرم نے آغوش میں لیا، کہا کہ اے ابو عبیدہ یہ تمہارا بچہ بہت بہادر ہوگا۔ سن 1 ہجری کی میں گفتگو کر رہا ہوں، یہ بچہ تمہارا بہت بہادر ہوگا۔ اور اس کی دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا
کہا کہ یہ بچہ وہ ہے کہ جو میرے حسین کے قاتلوں کو قتل کرے گا، اور ان کی سانسوں کو کیسا قتل کرے گا؟ کہا ان کی سانسوں کو گنتی کا کر کے چھوڑ دے گا، وہ مرنا بھی چاہیں گے مگر انہیں موت نہیں آئے گی۔ یہ کون؟ پیغمبر اکرم۔ اور آگے بڑھیں، مولا کائنات سن 4 یا 5 ہجری کا واقعہ ہے۔ مولا کائنات اپنے اصحاب کے ساتھ مدینے میں کسی گلی سے گزر رہے ہیں، کچھ بچوں کو وہاں کھیلتے ہوئے دیکھا۔ مولا کائنات کے قدم اسی طرف بڑھ گئے جہاں بچے کھیل رہے تھے۔ ان تمام بچوں میں سے ایک بچے کو بلایا، اپنی آغوش میں بٹھایا، ماتھے کا بوسہ دیا، گلے کا بوسہ دیا، ہاتھوں کا بوسہ دیا، سینے کا بوسہ دیا، اور سنہری بالوں پر ہاتھ رکھ کر، یعنی مولا کائنات کی انگلیاں بالوں میں ہیں، اور بالوں میں ہاتھ ڈال کر کہا، یا کیسان، یا کیسان، یا کیسان۔ کیسان کسے کہتے ہیں؟ کہا کہ اے عقل مند، اے ہوش مند، اے دانشور۔ دیکھیں کیوں کہا مولا کائنات نے؟ انشاءاللہ آنے والی مجالس میں آپ کو پتا چل جائے گا کہ مولا کائنات نے یا کیسان، اے عقل مند کیوں کہا۔ اور جب وہاں سے چلے تو اصحاب موجود ہیں ساتھ میں، جناب سلمان فارسی ہیں، جناب محمد حنفیہ خود موجود ہیں۔ انہوں نے پوچھا کہ مولا اتنے بچے وہاں کھیل رہے تھے، آپ نے کسی کے ساتھ اس طریقے کا سلوک نہیں کیا، اسے اپنی آغوش میں بٹھایا، پیشانی کا بوسہ دیا، گلے کا بوسہ، سینے کا بوسہ، ہاتھوں کا بوسہ، اور صرف اتنا ہی نہیں بلکہ آپ نے اس کے ساتھ کچھ سرگوشی کی ہے، کچھ گفتگو کی ہے، آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ تو یہاں پھر مولا کائنات نے کہا کہ یہ وہ ہے کہ جو میرے حسین کے قاتلوں کو قتل کرے گا۔ اور آپ دیکھیں عجیب جملہ کہا مولا کائنات نے، کہا کہ ایسے قتل کرے گا کہ اس کی تلوار کی تلخی ان کی نسلوں میں باقی رہے گی۔ یعنی یہ کہہ تو دیا، یہ اس وقت تو سمجھ میں نہیں آیا کہ ان کے تلوار کی تلخی کیسے ان کی نسلوں میں باقی رہے گی، لیکن آج جب کبھی مختار کا نام کسی دشمن کے سامنے لیا جاتا ہے تو وہ انگاروں پر لوٹنے لگتا ہے، تو پتا چلا علی نے کیوں کہا تھا کہ یہ وہی تلخی ہے جو علی مختار کی تلوار میں تھی، جو نسلوں میں منتقل ہو رہی ہے۔ اور آگے بڑھیں، 10 محرم امام حسین علیہ السلام صبح عاشور، صبح عاشور ہے، ایک مرتبہ محمل پر سوار ہو کر، اونٹ پر سوار ہو کر اشقیاء کے درمیان میں آئے۔ انہوں نے کہا کہ اب بھی میرے قتل سے باز آ جاؤ، کل کی اگر گفتگو یاد ہوگی، کہا کہ اب بھی میرے قتل سے باز آ جاؤ، میں تمہاری شفاعت میرے نانا سے کرواؤں گا۔ تو جواب کیا دیا؟ یا اے حسین، اب ہمیں آپ کے نانا کی شفاعت کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں خلیفہ کی شفاعت کی ضرورت ہے، اس کی خوشنودی چاہیے۔ اسی وقت امام حسین نے ہاتھوں کو بلند کر کے کہا، اے پروردگار، ان ظالموں پر بنی ثقیف کے ایک مرد کو مسلط کر دے جو ان سے ایسے بدلہ لے، جو ایک ضرب کے بدلے ضرب لگائے، ایک قتل کے بدلے قتل کرے، اور ایک زخم کے بدلے میں زخم لگائے۔ یہ امام حسین ہے جو کربلا کے میدان میں یہ کہہ رہے ہیں۔ تاریخ اور آگے بڑھے، چوتھے امام ہیں 9 ربیع الاول کو، جب جناب مختار نے کچھ ظالموں کے سر اور کچھ تحفے، کچھ ہدیے، کچھ رقم امام کی خدمت میں بھیجی، تو امام نے ہاتھوں کو بلند کر کے کہا، پروردگار مختار کے درجات کو بلند فرما اور اسے جزائے خیر عطا فرما۔ یہ چوتھے امام کا جملہ۔ 5ویں امام کی زندگی میں آپ دیکھیں 5ویں امام نے کیا فرمایا جناب مختار کے بارے میں۔ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ اپنے اصحاب کے ساتھ بیٹھے ہیں، انتظار ہے حجام کا کہ وہ آئے تو بالوں کو درست کرایا جائے۔ ایسے میں دیکھا کہ ایک شخص امام کے قریب آیا، آنے کے بعد اس نے سلام کیا، چاہتا تھا کہ ہاتھوں کا بوسہ لے، امام نے بوسہ لینے نہیں دیا۔ جب اس نے اپنا تعارف کرایا، اپنے آپ کو پہچانوایا، کہا کہ میں ملک ابن مختار ہوں، میں حاکم ابن مختار ہوں،
جیسے ہی یہ سنا کہ حاکم ابن مختار ہے، امام اپنی جگہ سے اٹھے، جو ابھی ہاتھ چومنے نہیں دے رہے تھے اب اتنا اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ اصحاب جو بیٹھے تھے وہ یہ دیکھ رہے تھے اور وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ ایسے محسوس ہو رہا ہے کہ جیسے امام اسے اپنے سینے میں سما لینا چاہتے ہیں، اپنے سینے میں سما لینا چاہتے ہیں۔ اپنے بازو برابر میں اسے بٹھایا، مقام دیا، جگہ دی اپنے بازو میں۔ اس نے پوچھا کہ فرزند رسول یہ بتائیں، میں اپنے بابا کے سلسلے میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں۔ پوچھا کیا سوال کرنا چاہتے ہو؟ کہا کہ میں جب کوفے میں بازار میں نکلتا ہوں تو لوگ مجھ سے یہ کہتے ہیں کہ دیکھو کذاب کا بیٹا جا رہا ہے، جھوٹے کا بیٹا جا رہا ہے۔ جناب مولا یعنی امام باقر علیہ السلام نے جیسے ہی سنا کہا کہ کون ہے جو اس طریقے کی گفتگو کر رہا ہے؟ تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ تمہارے باپ کا ہم اہل بیت پر کتنا احسان ہے۔ یہ لفظ استعمال کیا، ہم اہل بیت پر مختار کا کتنا احسان ہے، جو تحفے انہوں نے میرے بابا کے پاس بھی بھیجائے تھے وہ تحفے ایسے تھے، اور جو رقم اس سے وصول کی گئی تھی، جو رقم آئی تھی، میری جب شادی ہوئی ہے، پانچویں امام یہ کہہ رہے ہیں میری جو نکاح ہوا ہے، میری جو شادی ہوئی ہے، اس کا مہر ہم نے اسی پیسوں سے ادا کیا جو تمہارے باپ نے تحفے میں بھیجوائے تھے۔ ہمارے گھروں کی مرمت کی گئی، ہمارے بیماروں کا علاج کرایا گیا، ہمارے خاندان کی جو نوجوان لڑکیاں تھیں ان کی شادی کرائی گئی انہی پیسوں سے جو تمہارے بابا نے بھیجائے تھے۔ یہ ہے ائمہ کی نگاہ میں جناب مختار کا مقام۔ ان کے سلسلے میں ہمیں گفتگو کرنی ہے۔ اگر آپ آمادہ ہو چکے ہیں تو بآواز بلند صلوات پڑھیں محمد وعلیہ۔ یہ تھا جناب مختار کا ذرا سا تعارف، اس لیے وقت کے اعتبار سے مجھے جناب مختار کا تعارف کرانا ہے، اور جو اعتراضات ان پر ہوئے ہیں انشاءاللہ سب کے جوابات واقعات کی روح میں آپ کو دلیل کے ساتھ پہنچ جائیں گی۔ اس تحریک آپ دیکھیں، کسی بھی تحریک یعنی موومنٹ جسے کہا جاتا ہے، اس تحریک کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے ضرورت اس بات کی ہوتی ہے کہ اس جگہ کو سمجھا جائے جہاں سے یہ موومنٹ کا آغاز ہوا تھا، یہ تحریک جہاں سے شروع ہوئی تھی اس کو سمجھنا چاہیے۔ آپ سب جانتے ہیں کہ جناب مختار کی اس تحریک کا آغاز ہے کوفہ۔ کوفہ کیا ہے؟ کوفہ جب تک ہم کوفے کے حالات کو نہیں سمجھیں گے، کون تھا جو کوفے میں رہنے والے کون تھے، کس نے کوفہ آباد کیا تھا، کہاں پر یہ کوفہ سرزمین کوفہ آباد تھی، اور کس وقت یہ آباد ہوا تھا، کیسے لوگ تھے کوفے میں رہنے والے، جب تک اسے نہیں سمجھا جائے گا بعد کے آنے والے واقعات سارے اسی کے اوپر ڈیپینڈ ہیں کہ ہم کوفے کو پہلے سمجھیں۔ آج دیکھیں کہ کوفہ کیا ہے۔ اگر سن 17 ہجری سے پہلے کا اگر آپ نقشہ دیکھیں گے، میپ دیکھیں گے عرب کا، تو اس میں شہر کوفہ نام کی کوئی جگہ آپ کو نظر نہیں آئے گی۔ سن 17 ہجری میں پیغمبر اکرم کے وصال کے 6 سال کے بعد کوفہ وجود میں آیا ہے۔ کیسے وجود میں آیا؟ آپ دیکھیں خلیفہ ثانی کا دور ہے، اس وقت کی 2 سپر پاور طاقتیں، 2 سب سے بڑی طاقتیں اس وقت کی خلیفہ ثانی کے دور میں 2 سپر پاور ہے، ایک رومن امپائر اور ایک ایران۔ اسلامی ممالک نے یہ چاہا کہ اپنی طاقت کو بڑھایا جائے۔ اب یہ اسلامی طاقت کا بڑھانا مملکت اسلام میں ہے یا نہیں ہے، ہم اس کی بحث میں نہیں ہیں، یہ دوسرا موضوع ہے کہ انہوں نے جو اقدام کیا تھا صحیح کیا تھا، ہم اس کی بحث میں نہیں ہے۔ ہم بحث یہ ہے کہ کوفہ کیسے آباد ہوا۔ خلیفہ ثانی کا دور ہے، رومن امپائر سب سے بڑی طاقت، ایران سب سے بڑی طاقت۔ خلیفہ ثانی نے حکم دیا کہ دیکھو ایران پر حملہ کیا جائے اور اسلامی حکومت کو بڑھایا جائے۔ مدینے میں لوگوں کو یہ حکم دیا گیا کہ جاؤ ایران پر حملہ کرو اور اسلامی حکومت کو کا پایہ مضبوط کرو۔ لیکن کوئی نہیں تھا کہ جو اسلامی حکومت کے اس لشکر کو لے کر، جس کی کمانڈری کرتے ہوئے لشکر کو لے کر ایران کی طرف جائے،
کوئی مدینے میں بار بار یہ اعلان ہو رہا ہے لشکر تیار ہے، لیکن کمانڈر کوئی موجود نہیں ہے کہ جو اس لشکر کو لے کر جائے، کوئی تیار نہیں ہے۔ کیوں تیار نہیں ہے؟ اس لیے کہ ایران میں ایک ایسا بہادر ہے، ایک ایسا پہلوان ہے، ایک ایسا جنگجو انسان ہے کہ جس کے سامنے کوئی جانا نہیں چاہتا تھا، اور اس کا نام کیا ہے؟ وہ ہے رستم۔ آپ نے نام سنا ہوگا، رستم بہت بڑا پہلوان ہے، اس کا نام سنتے ہی لوگ ڈر رہے ہیں، کوئی جانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ جس نے مدینے میں یہ کہا آ کر کہ میں لشکر کو لے کر جاؤں گا، میری سرداری میں یہ لشکر جائے گا، وہ کون تھا کہ جس نے یہ کہا تھا کہ یہ ایران کو میں فتح کروں گا؟ یہ وہی ابو عبیدہ ثقفی، جناب مختار کے والد۔ یہ لشکر کو لے کر چلے ہیں ایران۔ اس سے پہلے اسلامی حکومت نے میدان جنگ میں کبھی ہاتھیوں کی فوج کو نہیں دیکھا تھا۔ یہ پہلی مرتبہ تھا کہ جو ہاتھی فوج میں لائے گئے تھے، جنگ ہو رہی تھی ایران کی جانب سے، ادھر سے اسلامی حکومت ہے جو آگے بڑھ رہی ہے۔ جناب ابو عبیدہ ثقفی نے وہ کارنامہ انجام کیا کہ تلوار لے کر کئی ہاتھی کے پیروں کو کاٹ دیا، اور آخر میں ایک ہاتھی کے پیر کے نیچے آ کر شہید ہو گئے۔ یہ جناب مختار کے والد، جناب مختار کی ماں بھی میدان میں موجود ہے، یہ سارا منظر دیکھ رہی ہے۔ جیسے ہی اپنے شوہر کو شہید ہوتا ہوا دیکھی، ایک مرتبہ خیمے میں آئی اور سجدہ معبود میں سر رکھ کر شکر ادا کیا اور کہا پروردگارہ تو گواہ رہنا، میرا شوہر میدان جنگ میں جب شہید ہوا ہے اس کے سینے پر تو زخم تھے لیکن پیٹھ پر کوئی زخم نہیں تھا۔ یعنی مطلب کیا تھا؟ یہ میدان جنگ سے بھاگ کر نہیں آیا ہے۔ یہ اس کے بعد ایران اور رومن امپائر اسلامی حکومت میں داخل ہو گیا۔ اب اس کے بعد یہ ہونے لگا کہ چونکہ ابھی نئی نئی حکومت میں یہ داخل ہوئے ہیں تو یہاں پر سرکشی بہت زیادہ ہونے لگی، لوگ طرح طرح کے سر اٹھانے لگے، بغاوتیں ہونے لگی۔ مدینہ اور ایران، یہاں کے در سے فاصلہ بہت تھا، اب ابھی بھی دیکھ سکتے ہیں مدینے سے ایران کا فاصلہ بہت ہے، تو لہٰذا انہوں نے یہ کام کیا کہ دیکھو اگر یہاں سے لوگ سر اٹھائیں بغاوت کے لیے اور مدینے سے اگر فوج کو بھیجا جائے ایران میں، تو ایران پہنچنے تک یہاں کے لوگ اپنے گورنر کو قتل کر کے، بغاوت اتنی ہو جائے گی کہ اپنے گورنر کو قتل کر کے وہ حکومت پر حاوی ہو جائیں گے۔ تو لہٰذا کوئی ایسی جگہ ہونا چاہیے کہ جہاں سے یہ فوج کی موومنٹ آسان ہو جائے، فوراً حرکت میں آ جائے، تاکہ جہاں کہیں بھی بغاوت ہو رہی ہو اسے روکا جائے۔ ایسے موقع پر یہ ارادہ کیا گیا کہ دیکھو نہر فرات کے کنارے ایک زمین، ایک بالکل چٹیل میدان، جنگل ہے، وہاں پر اس فوج کو 1,00,000 کی فوج تھی، 1,00,000 کی فوج تھی کہ جہاں پر نہر فرات کے کنارے انہیں آباد کر دیا گیا۔ ٹیمپروری طور پر کچھ ٹینٹ لگائے گئے جو کپڑے کے تھے، کہ ان سے کہا کہ دیکھو یہ تمہارا کام یہی ہے۔ فوج سے کہا کتنی فوج ہے؟ 1,00,000 کی فوج ہے۔ ان سے کہا کہ تمہارا کام یہ ہے کہ تم یہی رہنا، جب کبھی بھی حکومت کی طرف سے تمہیں کوئی میسج ملے، آرڈر مل جائے، تمہیں وہاں پر حرکت کرنی ہے، وہاں جانا ہے، جانے کے بعد ساری جو سورشیں ہو رہی ہیں، ساری بغاوتیں ہو رہی ہیں، ان بغاوتوں کو دبانا ہے۔ ان کا کام یہی تھا۔ 1,00,000 کی فوج کوئی معمولی فوج نہیں تھی، اور ایسے جنگجو انسان جو وہی بہت زیادہ بہادر انسان تھے، وہاں بسنے والے بہت زیادہ بہادر انسان تھے، تلوار کے زور پر اپنا لوہا منوا چکے تھے، یہ موت کو اپنی ہتھیلی میں رکھ کر میدان میں اترا کرتے تھے۔ ایسے جنگجو انسان کو وہاں پر ایک ٹیمپروری ٹینٹ لگا کر انہیں رہنے کا حکم دے دیا گیا، تاکہ وہاں سے ہر جگہ پر نظر رکھی جا سکے۔ یہ وہاں پر رہنے لگے، اپنی فیملیز کے ساتھ وہاں پر رہنے لگے، کپڑے کے ٹینٹ بنائے گئے۔ اب ایک مرتبہ وہ ہوا کہ اس کپڑے کے جو شامیانے لگائے تھے، خیمے لگائے گئے تو اس میں آگ لگ گئی اور سارے خیمے جل گئے۔ جب سارے خیمے جل گئے تو اس کے بعد لکڑیوں کی بانس کا ایک ٹیمپروری اسٹرکچر بنایا گیا اور وہ اس میں رہنے لگے۔ وہاں پر جیسے ہی یہ لوگ یہاں رہنے لگے، اطراف کی دوسری آبادیاں، دوسرے قبیلے والے بھی یہاں پر آنے لگے۔
کہ یہاں پر ہم بھی جائیں گے اس لیے کہ جگہ اچھی ہے اور یہاں پر 1,00,000 کی فوج رہتی ہے، لہٰذا ہم یہاں پر جائیں گے۔ اور لوگ بڑھتے گئے، کوئی 4,000 کا قبیلہ آ رہا ہے، کوئی 3,000 کا قبیلہ یہاں پر آ رہا ہے۔ اب ایسے میں وہ ہوا کہ جب لوگ بڑھتے گئے تو وہاں پر پکے مکانات بننے شروع ہو گئے، پکے مکانات بننے شروع ہو گئے۔ اب پورا نقشہ کھینچا گیا کہ اب یہاں پر سڑکیں کیسی ہوں گی، 4 راہ کیسے ہوں گے، یہ شہر کے دروازے کہاں پر ہوں گے، مسجد کہاں پر ہوگی، اسلحہ خانہ کہاں پر ہوگا۔ اسلحہ خانہ یعنی وہ ہتھیار جہاں رکھے جاتے ہیں، ویپنز جہاں پر رکھے جاتے ہیں، اسے قلب لشکر بیچ میں رکھا گیا کہ یہاں پر تمام اسلحے رکھے جائیں گے۔ یہ سارا ایک شہر آباد ہوا، اس کا نام رکھا گیا کوفہ، اس کا نام رکھا گیا کوفہ۔ اور جب نئی آبادی کہیں پر بڑھتی ہے تو سب سے پہلے اس آبادی پر کس کی نگاہ جاتی ہے؟ کہیں شہر آباد ہو رہا ہے تو اس پر سب سے پہلے کس کی نگاہ جائے گی، نظر جائے گی؟ بزنس مین کی نظر سب سے پہلے جائے گی۔ بزنس مین اس وقت کے جو تھے وہ تھے یہودی اور نصرانی، یہودی اور نصرانی تھے۔ انہوں نے کہا کہ دیکھو یہ بہت نیا شہر آباد ہو رہا ہے، اگر ہم یہاں چلے جائیں تو پھر ہمارا بزنس بہت اچھا چلے گا، ہمیں بہت مال ملے گا، لہٰذا انہوں نے بھی اسی طرف خروج کر دیا، آ گئے اسی شہر میں۔ اچھا، جب بعد میں آ رہے تھے تو ان کے ہونا کیا چاہیے تھا؟ اس شہر کے اطراف میں جو زمینیں خالی ہیں وہاں پر ان کا قیام ہونا چاہیے تھا، لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں، اگر ہم اطراف میں رہیں گے تو پھر شہر پر ہمارا کنٹرول نہیں ہوگا، شہر پر ہمارا کنٹرول نہیں ہوگا۔ یہ قلب میں آ گئے، بیچ میں سینٹر میں آ گئے اور دگنی قیمت دے کر وہاں کے مکانات کو انہوں نے خریدنا شروع کر دیا، دگنی قیمت دے کر وہاں کے مکانات کو خریدنا شروع کر دیا۔ اور ان کا بزنس کیا تھا، جو اس وقت کا بھی بہت اچھا منافع والا بزنس ہے، منی ایکسچینج۔ یہ اس سے ہوگا یہ کہ اس پورے شہر کی اقتصادیات پر، اکنامی پر ہمارا کنٹرول ہو جائے گا۔ یہ آج سے یہ قوم چالاک نہیں ہے، اسی زمانے سے ان کی چالاکی ہے کہ پیسہ کس طریقے سے بنایا جا سکتا ہے۔ اس دور سے بھی اس محلے کو بیچ میں قلب میں انہوں نے ایک محلہ ہی پورا اپنا نام کر لیا، جس محلے کا نام آپ نے یقیناً سنا ہے، محلہ نجران جسے کہا جاتا ہے، محلہ نجران۔ لیکن یہ تو تھے جو یہاں پر آباد ہونے والے تھے، جس نے اس شہر کو آباد کیا وہ فوجی تھے، فوج، اور فوج کا مزاج آپ جانتے ہیں۔ تلوار کے تو دھنی تھے لیکن ان کے مزاج میں اکھڑ پن پایا جاتا تھا، یعنی کبھی کسی سے راضی نہیں ہوتے، جس کو جی چاہا جو چاہا وہ بول دیا۔ کبھی انہوں نے کوئی حاکم کو برداشت نہیں کیا، ہمیشہ اس کوفے کا حاکم بدلتا رہا، کبھی ان کے مزاج کے کوئی خلاف ہو جائے، ہر روز نئے نئے مطالبات، ہر دن نئے نئے اپنے لوگ آ کر خلافت کے خلاف کام کیا کرتے تھے۔ کبھی حاکم کو برداشت نہیں کرتے، نہیں یہ گورنر ہمیں نہیں چاہیے، یہ حاکم ہمیں نہیں چاہیے، خلیفہ کو خط خطوط لکھے جا رہے ہیں، آپ کسی اور کو بھیجیے۔ یہ ایسے حالات، اکھڑ پن ان کے مزاج میں پایا جاتا تھا۔ تلوار تو اچھی طریقے سے چلایا جانتے تھے، لیکن یہ مزاج کا اکھڑ پن کو اسے کیا کیا جائے، ان کے مزاج میں تبدیلی نہیں۔ یہاں تک کہا گیا ہے کہ کوفے کے حالات اتنے بدلتے رہتے تھے، لوگ اتنے مزاج میں بدل دیا کرتے تھے کہ صبح ایک حاکم ہوتا تھا، شام میں ایک حاکم ہوتا تھا، یعنی 24 گھنٹے بھی ایک حاکم کو برداشت نہیں کرتے تھے۔ یہ حالت، اور یہ جب حالات ایسے ہوئے تو یہ تو خلیفہ ثانی کے لیے سردرد بن گئے تھے۔ خلیفہ ثانی بھی جانتے تھے کہ جو جگہ ہے وہ جگہ بھی بہترین ہے اور جو لوگ ہیں وہ بہترین لوگ ہیں۔ 1,00,000 سے زیادہ افراد جس کے ساتھ ہو جائیں، 1,00,000 سے زیادہ تلواریں جس کے ساتھ ہو جائیں، ان کا مقابلہ کون کر سکتا ہے؟ لیکن یہ ان کا اکھڑپن، ان کا یہ مزاج، ان کے مزاج میں ایک طریقے کا سکون نہیں پایا جا رہا ہے، یہ اس سے بڑا سردرد ہو رہا ہے۔ خلیفہ ثانی کے دور میں بھی اگر آپ دیکھیں تو یہی دشواری ہے کہ کوفے والے کبھی ایک مزاج کے نہیں ہیں۔ خلیفہ ثالث کا دور آیا تب بھی کوفے والوں کا یہی مزاج ہے کہ ایک مقام پر ٹک نہیں رہے، ایک سوچ نہیں ہو رہی ہے۔
اور جب حاکم شام کا وقت آیا، حاکم شام بھی ان سے پریشان ہے، بلکہ اس نے اپنے بیٹے یزید کو جب خط لکھا تھا تو یہ کہا تھا کہ دیکھو یہ ان سے کبھی تم الجھنا نہیں، کبھی ان سے جنگ نہ کرنا۔ اگر یہ صبح کو کہیں کہ ہمیں ایک حاکم چاہیے اور شام کو ایک حاکم چاہیے تو حاکم بدل دینا، مگر ان سے جنگ نہیں کرنا، اس لیے کہ یہ بہت بہادر ہے، تم ان سے جنگ نہیں کر سکتے، ان سے جنگ نہیں کر سکتے۔ ایسا مزاج کوفے والوں کا ہے کہ جہاں پر کوئی ان سے راضی نہیں ہو رہا۔ مولا کائنات نے مثال بھی دی ہے، کہا کہ کوفے، نہج البلاغہ میں آپ دیکھتے ہیں ان کی تعریف کی ہے مولا کائنات نے، کہا ہے کہ میں تمہاری تعریف کرتا ہوں کہ تم موت سے ڈرتے نہیں ہو، تلواریں لے کر موت ہتھیلی پر لے کر میدان میں آ جاتے ہو، کفن باندھ کر تم میدان میں اتر جاتے ہو، تمہاری بہادری ایسی ہے۔ مولا کائنات نے تعریف کی ہے۔ لیکن جب مولا کائنات کا دور آیا ہے تو مولا کائنات کے دور میں بھی، اور جب جنگ صفین ہوئی ہے، مولا کائنات کو فوج کی ضرورت ہے۔ اب دیکھیں، اب عجیب جملہ ہے مولا کائنات کا، کہا کہ دیکھو کوفے والے، کوفی ایک گھوڑے کی مانند، سرکش گھوڑے کے مانند ہے۔ کوفے والے ایک سرکش گھوڑے کی مانند ہے۔ یہ علی ہے کہ جو نباز فطرت ہے، لوگوں کی حقیقتوں سے واقف ہے، تینوں کا دور، دونوں کا دور گزر چکا۔ حاکم شام ان سے پریشان ہے، لیکن جب علی کو ظاہری خلافت آئی اور طاقت کی ضرورت ہے، اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ مولا کائنات نے اپنا دارالحکومت، اپنا کیپٹل مدینے سے کوفے کیوں منتقل کر لیا؟ اس کی وجہ یہی تھی، علی نے کہا کہ کوفے والے ایک سرکش گھوڑے کی طرح ہے، اگر ان گھوڑے پہ لگام ان کے منہ میں ڈال دی جائے تو طاقت پر کنٹرول کرنا آسان ہو جاتا ہے، طاقت پر کنٹرول کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ لہذا مولا کائنات نے اپنی جانب سے بھیجا ایک نمائندے کو، جناب محمد حنفیہ کو، جاؤ جا کر کوفے والوں سے کہو کہ ہمیں تلواروں کی ضرورت ہے، انہیں اس طرف دعوت دو۔ جنگ صفین سے پہلے کا واقعہ بیان کر رہا ہوں، جنگ صفین ابھی ہوئی نہیں ہے، جنگ صفین ہونے والی ہے جب مولا کائنات نے محمد حنفیہ کو بھیجا، اور وہاں پر کوفے میں اس وقت کا گورنر ہے ابو موسیٰ اشعری۔ ابو موسیٰ اشعری کون ہے؟ آپ دیکھیں، پیغمبر اکرم یہ ایسا کوفے میں اتنا مشہور انسان ہے کہ پوچھا جائے کہ بھائی سب سے زیادہ متقی کون ہے تو لوگ کہتے ہیں ابو موسیٰ اشعری۔ سب سے زیادہ دیندار کون ہے؟ نام آتا ہے ابو موسیٰ اشعری۔ اور سب سے زیادہ سجدے کرنے والا کون ہے؟ کہتے ہیں ابو موسیٰ اشعری۔ پیغمبر اکرم کی حدیث ہے کہ اسلام کو سب سے زیادہ جو نقصان ہوا ہے وہ ملائیت سے نقصان ہوا ہے۔ جو عالم نما لوگ ہوتے ہیں ان کو ہمیشہ اسلام سے نقصان رہا ہے۔ ایسے ہی شخص تھا ابو موسیٰ اشعری۔ محمد حنفیہ گئے ہیں کوفے والوں کے درمیان خطبہ دینا چاہتے ہیں، ابو موسیٰ اشعری نے خطبہ دینے نہیں دیا۔ اس کے بعد جناب محمد ابن ابی بکر کو بھیجا کہ تم جاؤ جا کر لوگوں سے سمجھاؤ۔ جناب محمد ابن ابی بکر واپس آ گئے، کہا مولا میں نہیں کر سکا۔ عمار یاسر کو بھیجا، جاؤ تم جا کر خطبہ دو لوگوں کے درمیان۔ عمار واپس آ گئے، کہا مولا میں یہ نہیں کر سکتا۔ ایک مرتبہ عبداللہ ابن عباس نے مولا کائنات سے کہا کہ مولا ہم بیکار کوشش کر رہے ہیں، ہماری ساری کوششیں ناکام جا رہی ہے، کوفے سے ایک سپاہی بھی نہیں آیا ہے، کوفے سے ابھی تک ایک سپاہی بھی نہیں آیا ہے۔ مولا نے ایک مرتبہ اشارہ کر کے کہا کہ رک جاؤ، ابھی ذرا رک جاؤ، اب میں ایسے کو وہاں بھیج رہا ہوں کہ جس کے سینے میں میرا دل دھڑک رہا ہے، جس کے سینے میں میرا دل دھڑک رہا ہے۔ ایک مرتبہ آواز دی آئے میرے لال حسن ادھر آؤ، اور اب تم کوفے کی طرف جاؤ گے۔ امام حسن کو کوفے کی طرف بھیجا، اور جناب عمار یاسر سے کہا کہ تم بھی اس کے ساتھ چلے جاؤ۔ آئے امام حسن، آئے کوفے میں، آنے کے بعد مسجد میں پہنچ کر خطبہ دینا چاہتے تھے۔ ابو موسیٰ اشعری نے کہا کہ نہیں، آپ خطبہ نہیں دے سکتے، آپ کو اجازت نہیں ہے۔ ادھر عمار یاسر کھڑے ہیں، عمار یاسر نے آ کے ابو موسیٰ اشعری کو روکا۔ یہاں تک تاریخ نے لکھا کہ دونوں نے ایک دوسرے کا گریبان پکڑ لیا،
اتنی تلخ زبانی دونوں کے درمیان میں ہوئی. جب مولا کائنات نے امام حسن کو بھیجا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ مالک اشتر سے کہا کہ اے مالک وہاں پر ایک اہل زبان کی ضرورت ہے جو میرے حسن کی شکل میں گیا ہے، اب ایک تلوار کی ضرورت ہے، تم بھی وہاں چلے جاؤ. ایک تلوار کی ضرورت ہے، تم بھی وہاں چلے جاؤ. جب مالک اشتر مسجد میں پہنچے ہیں اسی وقت یہ کیفیت ہو رہی تھی کہ اذا عمار یاسر کا ہاتھ موسیٰ کے گلے پر ہے اور موسیٰ کا ہاتھ جناب عمار ایک صلوات پڑھ دے محمد وآل محمد میسم کے گلے پر ہے. جب یہ کیفیت کو دیکھا، جیسے ہی جناب مالک اشتر مسجد میں، اور مالک اشتر کوئی ایسی شخصیت نہیں تھی کہ جو کوفے والے نہیں جانتے تھے، تلوار کا دھنی ہے، علی کا سیدھا بازو ہے. جیسے ہی مسجد میں آتا ہوا مالک اشتر کو دیکھا، لوگوں نے ایک مرتبہ دونوں ایک دوسرے سے دور ہو گئے. آئے ممبر کے قریب آنے کے بعد موسیٰ اشعری کو پکڑ کر ممبر سے اتارا اور لوگوں سے کہا کہ جاؤ اسے لے جا کر کوفے کے باہر پھینک دو، اسے کوفے کے باہر پھینک دو. اب آپ دیکھیں جو پورے شہر میں جس کا تقدس ہو، پورے لوگ اسے متقی مان رہے ہوں، اس شخص کا کیا حال ہوا ہوگا کہ بھری مسجد میں ممبر سے اتار کر انہیں کوفے کے باہر پھینک دیا گیا. کیفیت کیا ہوئی ہوگی؟ سارے تقدس کا جنازہ وہیں نکل گیا ہے. آئے امام حسن نے خطبہ دیا. امام حسن کے خطبے کے بعد ایک ہی خطبے میں 12,000 سے زیادہ تلواریں امام حسن کے ساتھ ہو گئی. 12,000 سے زیادہ تلواریں ہیں کہ جو امام حسن کے ساتھ ہو گئی. اس کے بعد وہ جنگ صفین کا معرکہ طے ہوا. اور جنگ صفین میں بھی آپ دیکھیں یہی کوفے والے ہیں کہ جتنے حالات اتنی تیزی سے تبدیل ہو رہے ہیں، کوفے کے حالات تیزی سے تبدیل ہو رہے ہیں، صبح ایک رنگ شام ایک رنگ. یہی کوفے کے حالات ہیں. جب جنگ صفین ہوئی ہے، ابھی معرکہ ختم ہونا چاہتا ہے، کچھ لمحے بعد جنگ کا فیصلہ ہو جائے گا، اسلام ہمیشہ کے لیے پاک ہو جائے گا. لیکن مولا کائنات کے قریب آ کر کہتے ہیں کہ علی جنگ روک دیجئے ورنہ ہم حسن و حسین کو قتل کر دیں گے. آپ قرآن سے کیوں نہیں فیصلہ کر دیتے؟ جب وہ لوگ قرآن نیزے پر بلند کر رہے ہیں، مولا کائنات نے کہا کہ دیکھو وہ قرآن صامت ہے، میں قرآن ناطق ہوں. کہا کہ نہیں ہم نہیں جانتے، آپ اسی وقت جنگ کو روک دیئے. مولا کائنات سمجھا رہے ہیں اسلام ہمیشہ کے لیے پاک ہو جائے گا اس نجاست سے، تم میرا ساتھ دو. یہی کوفے والے ہیں کہ جنہوں نے علی کے سامنے ہتھیار نہیں اٹھایا، کہا کہ نہیں آپ جنگ کو روک دیں. جنگ کو روک دی گئی، کمپرمائز ہوا کہ اب 1 سال تک کوئی جنگ نہیں کی جائے گی. 1 سال تک کوئی جنگ نہیں. ابھی کوفے والوں نے دیکھا، ان کا مزاج میں آپ کو بتلا چکا ہوں کہ کبھی کچھ ان کا مزاج ہے، کبھی کچھ ان کا مزاج ہے. جب جنگ کے لیے کہہ رہے ہیں مولا کائنات تو یہ لوگ بہانے کر رہے ہیں کہ علی ابھی گرمی بہت ہے، کچھ دیر رک جائیے، جب گرمی ختم ہو جائے جب ہم جنگ کریں گے. گرمی ختم ہوئی، مولا کائنات نے کہا کہ اب چلو جنگ کے لیے. کہا علی ابھی سردی بہت ہے، سردی ختم ہو جائے. مولا کائنات نے نہج البلاغہ میں خطبہ موجود ہے، مولا کائنات نے کہا اس کا مطلب تم جنگ کرنا ہی نہیں چاہتے ہو. کبھی گرمی کا بہانہ کر رہے ہو، کبھی سردی کا بہانہ کر رہے ہو، اس کا مطلب یہ ہے کہ تم جنگ کرنا نہیں چاہتے ہو. ایسے حالات میں جب دیکھا گیا کہ یہ جنگ نہیں ہو رہی ہے، کہا کہ اب صلح نامہ حکم بنایا جائے. معاویہ نے اپنی طرف سے ایک کو بھیجا کہ میں حکم بنا رہا ہوں. کوفے والوں نے کہا کہ نہیں ہم اسی کو حکم بنائیں گے جو پہلے یہاں کا گورنر تھا. وہی موسیٰ اشعری کو لایا گیا پھر دوبارہ. اب دیکھیں جو اتنی خنس لے کر کوفے سے باہر گیا تھا، اب جب آئے گا وہ تو کیا علی کا ساتھ دے گا؟ یقیناً نہیں دے گا. وہی ہوا جس کو مولا کائنات کا ڈر تھا، وہی ہوا. اب کچھ لوگ آنے کے بعد مولا سے کہا کہ یہ تو غلط ہو گیا، ہم تو چاہ رہے تھے کہ اس کی حکومت نہ ہو. مولا کائنات نے یہی سمجھا، میں یہی تو کہہ رہا تھا. میں نے جب کہا تم سے جنگ کرو، یہ قرآن جو نیزوں پر اٹھائے ہیں تمہیں دھوکہ دے رہے ہیں، تم نے دھوکے میں آ گئے. کہا کہ نہیں ہم صلح کرنا چاہتے ہیں. اور جب تم موسیٰ اشعری کو لانا چاہ رہے تھے، میں نے منع کیا کہ نہیں اسے حکم نہ بنایا جائے، تم نے میری بات کا انکار کر دیا. نہیں کہا علی اب آپ جنگ کریں. کہا نہیں اب جنگ نہیں ہوگی. یہیں سے ایک گروہ الگ ہو گیا، یہیں سے ایک گروہ الگ ہو گیا جنہیں خوارج کہا گیا. انہیں خوارج کہا گیا. پھر مولا کائنات کو مصروف کر دیا گیا خوارج سے جنگ کرنے میں.
مولا کائنات یہاں تو یہ کہا گیا مولا کائنات کے لیے کہ اب علی کی تلوار کو زنگ لگ چکی ہے، اب علی جنگ نہیں کریں گے، لہٰذا یہ ایک گروہ الگ ہو گیا، وہ خوارج کہا جانے لگا۔ یہ لوگ آئے مولا کائنات کے خلاف جنگ کرنے کے لیے، یہاں پر جنگ ہو رہی ہے، مولا کائنات اس جنگ سے فارغ ہوئے ہی تھے کہ ایک مسئلہ ایسے درپیش آیا کہ اسی کوفے میں مسجد کوفہ علی کے خون سے رنگ دی گئی، مسجد کوفہ علی کے خون سے رنگ دی گئی۔ حالات اتنی تیزی سے بدلتے جا رہے ہیں۔ اب امام حسن کا دور ہے، مولا کائنات کی کیفیت آپ دیکھیں کہ کوفے میں یہ حالات درپیش ہو رہے ہیں۔ اب جب مولا امام حسن کے پاس آئے، امام حسن کے ساتھ بھی وہی سلوک کیا گیا۔ جب جنگ کے لیے بھیجے گئے ہیں، لوگوں کو بھیجا، تو اتنی تیزی سے لوگ اپنے ایمان کو بیچ رہے ہیں، ضمیریں اتنی تیزی سے بک رہی ہیں کہ جس پر امام حسن کو بھروسہ تھا وہ 12,000 کا لشکر لے کر معاویہ کے ساتھ ہو گیا، 12,000 کا لشکر۔ آخر میں مجبور ہو گئے امام حسن کے وہ میدان جنگ سے واپس آئے۔ ادھر آ کر مولا کائنات امام حسن سے کہا کہ دیکھو وہ درہم و دینار دے کر 12,000 کا لشکر لے کر ادھر چلا گیا، امام حسن سے کہہ رہے ہیں، اور ادھر جا کر اس سے کہہ رہے ہیں تم یہاں میدان جنگ میں کھڑے ہو، وہاں حسن نے صلح کر لی ہے۔ آپ دیکھیں کس طریقے سے یہ کیوں ہو رہا تھا کہ جب مولا کائنات کے زمانے میں کوفے پر مولا کائنات نے دارالحکومت پر قبضہ کیا، دارالحکومت اسے بنا لیا، اپنا کیپٹل بنا لیا، تو معاویہ نے یہ سازش رچی تھی کہ دیکھو کوفے والے بہت جلد بک جائیں گے، انہی نصارہ کو جو نصیری اور یہودی کوفے میں آ کر بس گئے تھے ان کے ساتھ ساز باز کر لے، ان کے ساتھ ایگریمنٹ ہو گیا، ان کے ساتھ ہاتھ ملا لیا گیا۔ اب دیکھیں جب کبھی بھی اسلامی حکومت کو خطرہ ہوا ہے کسی سے جو ظاہری حکومت تھی، انہوں نے ہمیشہ یہودیوں سے ہاتھ ملا لیا ہے۔ کیا کہا کہ دیکھو تم کوفے والوں کو خرید لو، کیسے خریدے؟ کہا اتنے قرضے دو کہ وہ تمہارے قرض کے بوجھ تلے آ جائیں۔ انہوں نے قرضے بانٹنا شروع کر دیے اور اس کے بعد ضمیریں بکنے لگی۔ وہی کیفیت آج بھی ہو رہی ہے، بظاہر تو مسلمان نظر آ رہے ہیں لیکن یہود و نصارہ سے ہاتھ ملائے ہوئے جو قبضہ کر کے حکومت پر بیٹھے ہیں، وہی کیفیت آج بھی ہو رہی ہے۔ لہٰذا اتنے دین و ایمان بک چکے تھے کہ بھائی کو بھائی کے عقیدے کا پتہ نہیں ہے، بھائی کو بھائی کی خبر نہیں ہے، باپ کو یہ نہیں معلوم کہ میرا بیٹا کس عقیدے پر ہے۔ اتنے جاسوس ہر گھر میں پھیل چکے تھے، ہر گلی میں حکومت کی طرف سے جاسوس۔ زوجہ کو یہ پتا نہیں ہے کہ میرا شوہر کس عقیدے پر ہے، اور زوج کو یعنی شوہر کو نہیں پتا ہے کہ میری زوجہ کا عقیدہ کیا ہے۔ آپ نے یقیناً سنے ہیں توآ کو نہیں معلوم ہے کہ میرا بیٹا کس عقیدے پر ہے، مسلم چھپے ہیں گھر میں اپنے بیٹے سے بیان نہیں کریں، نہیں معلوم کہ کیا عقیدہ ہے۔ حارث کو نہیں معلوم، حارث کی ماں کو نہیں معلوم ہے کہ میرا بیٹا کس عقیدے پر ہے۔ مسلم کے بچے گھر میں چھپے ہوئے ہیں لیکن حارث کے سامنے بیان نہیں کیا۔ اب دیکھیں اتنی تبدیلی کوفے میں آ چکی ہے، شوہر کو نہیں پتا کہ زوجہ کا عقیدہ کیا ہے۔ جب امام حسین کا خط پہنچا ہے حبیب ابن مظاہر کے پاس تو کیا کہا کہ دو بادشاہوں کی جنگ ہے، دو شہزادوں کی جنگ ہے، میں کیا کروں گا جا کر۔ جیسے ہی زوجہ نے سنا تو کہا اے حبیب تم میری چوڑیاں پہن لو، میں جاؤں گی حسین ابن علی کی نصرت کے لیے۔ تو جناب حبیب نے کیا کہا، نہیں میں تو تیرا امتحان لے رہا تھا۔ حبیب جیسا صحابی ہے مگر اپنی زوجہ پر بھروسہ نہیں ہے، اسی لیے تو امتحان لیا۔ ایسے حالات کوفے کے بدل چکے ہیں، اتنی سختی کوفے میں۔ یہ ہے کوفہ کہ جس کو بغیر سنے اور بغیر سمجھے ہم ان حالات کا بیان نہیں کر سکتے، اس لیے کہ بہت سارے سوالات پیدا ہو سکتے ہیں جناب مختار کی شخصیت پر کہ اتنا بڑا معرکہ کربلا میں ہو گیا ہے، حسین قتل کر دیے گئے ہیں، مختار کہاں تھے؟ یا کوفے کے سبھی لوگ دغاباز تھے؟ کوفے کے سبھی لوگ دھوکے باز تھے؟ 70,000 سے زیادہ خطوط امام حسین کو پہنچے ہیں، 70,000 سے زیادہ خطوط، یہ سب سے کم روایت میں بتلا رہا ہوں۔ سب سے زیادہ خطوط امام حسین کو جو ملے ہیں وہ کوفے سے ملے ہیں۔ پھر یہ لوگ کہاں چلے گئے تھے؟
جب مسلم ایک رات میں یہ کیسے تبدیل ہو گیا کہ مغرب کی نماز میں جناب مسلم کھڑے ہوئے ہیں اور عشاء کی نماز کے بعد دیکھ رہے ہیں 16,000 سے زیادہ لوگ جناب مسلم کے ہاتھ پر بیعت کر چکے ہیں، اور جب عشاء کی نماز کے بعد دیکھ رہے ہیں تو کوئی موجود نہیں ہے۔ یہ ایک رات میں ہونے والا واقعہ تو نہیں ہو سکتا، اس کے پیچھے بہت پہلے سے پلاننگ ہو رہی تھی۔ کوفہ 17 ہجری میں آباد ہوا کوفہ سن 61 ہجری تک آتے آتے اتنی تبدیلیاں ہو گئی ہیں کہ بھائی کو بھائی کی خبر نہیں ہے، زوجہ کو شوہر کی خبر نہیں ہے، کس عقیدے کا کون مالک ہے۔ یہ سارے سوالات ہیں کہ کتنے لوگ تھے۔ اب دیکھیں، ہمیشہ یہ کہا جاتا ہے جب کبھی کوفے کا نام آتا ہے تو یہ کہا جاتا ہے کوفی لا یوفی، کوفی لا یوفی۔ اگر کوئی بے وفائی کر رہا ہے تو کہا جاتا ہے کہ کیا تمہارا تعلق کوفے سے ہے؟ جو تم نے وعدہ کیا تھا وعدے، کیا سب کے سب ایسے تھے؟ ہرگز نہیں۔ کربلا میں شہید ہونے والوں میں امام حسین کے ساتھ اکثریت کوفے والے تھے، اکثریت امام حسین کے ساتھ شہید ہونے والے اکثریت کی تعداد، زیادہ تعداد کوفے سے تعلق رکھتی تھی۔ پھر وہ لوگ کہاں چلے گئے؟ جناب کمیل کہاں ہے؟ عمار یاسر کہاں ہے؟ میثم تمار کہاں ہیں؟ یہ جو بڑے بڑے صحابہ کے نام لیے جا رہے ہیں، یہ لوگ کربلا کیوں نہیں پہنچے؟ جبکہ یہ لوگ کربلا کے بعد بھی زندہ رہے ہیں، یہ لوگ کربلا کیوں نہیں پہنچ سکے؟ کیا وجوہات تھی؟ یہ ان سارے سوالات کے جوابات انشاءاللہ آنے والی تقاریر میں آئیں گے۔ لیکن کوفہ، وہ کوفہ کہ جہاں پر ابن زیاد کی قید میں ایسے چاہنے والے کو جو کربلا نہیں پہنچ سکا، اگر وہ ابن زیاد کی قید میں نہ ہوتا تو یقیناً جناب حبیب کی طرح کربلا میں اپنی جان دے کر خاک کربلا اوڑھ کر فرات کے کنارے سو گیا ہوتا، لیکن وہ ابن زیاد کی قید میں ہے، اسے پتہ نہیں ہے کہ کربلا میں کیا واقعہ ہو چکا۔ وہ کوفہ جس کے لیے اتنی محنتیں کی گئی، اتنی مشقتیں کی گئی ہے، عزیزو باتیں اور ہیں، لیکن کل سے انشاءاللہ اگر آپ کی دلچسپی اسی انداز میں رہی اور یہ کوشش یہ کریں کہ جب گفتگو کا باقاعدہ آغاز ہو تو سارے لوگ موجود ہو، سب آ چکے ہوں، تاکہ کوئی بات کو ریپیٹ کرنے کا موقع نہ ملے۔ اس لیے کہ 5 مجالس مختار نامے کے لیے بہت کم ہے، مجھ جیسے طالب علم کے لیے کہ جس کی تحقیق ہی مختصر سی ہے، اس کے لیے یہ بہت کم ہے۔ اگر کوئی عالم دین، کوئی پڑھا لکھا انسان اگر بیان کرے تو وہ کافی حد تک بیان کر سکتا ہے۔ میں اپنے معلومات کی حد تک جتنا ممکن ہو سکے گا کوشش یہی رہے گی کہ مختار نامہ وہ روایتی انداز سے ہٹ کر میں بیان کروں، جو روایتی انداز میں اب تک چلتے آ رہا ہے کہ کس طریقے سے تلواریں چلی، کس طریقے سے لوگوں کو قتل کیا گیا، وہ ساری چیزیں بیان نہیں کی جائیں گی۔ میں آپ کو پہلی ہی منزل میں یہ چیزیں بیان کر دینا، مجھے صرف اس وقت کے سیاسی حالات کو آپ کے سامنے پیش کرنا ہے کہ یہ لوگ جو سوالات ہمارے ذہن میں موجود ہیں کہ 70,000 سے زیادہ خطوط ہیں تو سب کے سب باغی نہیں ہو سکتے، یہ ممکن نہیں ہے۔ تو پھر وہ لوگ کہاں چلے گئے تھے؟ وہ لوگ کربلا کیوں نہیں پہنچے ہیں؟ یہ اس کے سوالات کے جوابات ہیں انشاءاللہ آنے والی تقاریر میں۔ اگر وقت مقررہ پر ایک مرحلہ ہمارے فقہ اصطلاح میں کہا جاتا ہے، فلسفے میں، کہ دور باطل ہے۔ دور کسے کہا جاتا ہے؟ اگر آپ یہ سوال کریں کہ یہ شے کس پر ٹکی ہوئی ہے تو آپ کہیں گے کہ اس پر ٹکی ہوئی ہے۔ پھر یہ شے کس پر ٹکی ہوئی ہے تو کہیں گے اس پر ٹکی ہوئی ہے۔ اسے کہتے ہیں دور، یعنی ایک شے دوسری شے پر ٹکی ہو، دوسری شے پھر وہی شے پر ٹکی ہو، تو اسے کہا جاتا ہے دور، اور دور باطل ہے، قبول نہیں کیا جائے گا۔ میں نے مثال کیوں دی؟ میں نے مثال اس لیے دی کہ بانی مجلس چاہتا ہے کہ لوگ آ جائیں تو مجلس شروع ہو، اور لوگ کہہ رہے ہیں کہ مجلس شروع ہو تو ہم چلا جائے۔
تو نہ لوگ وقت پر آئیں گے نہ مجلس وقت پر ہوگی، تو لہٰذا دونوں اپنے اپنی ذمہ داریوں کو نبھاتے ہوئے بانی مجلس اول وقت پر شروع کر دیں، اور مومنین اگر اول وقت پہ آ جائیں، ورنہ دور لازم آئے گا اور دور باطل ہے، نہ مجلس میں لوگ آئیں گے نہ مجلس وقت پر شروع ہوگی۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ لہٰذا آج گفتگو یہاں تک ہے، اس کے بعد کے کوفے کے حالات اور امام حسن کی کیفیت کیا تھی کوفے میں، اس کے بعد وہ جواب آپ کو مل جائے گا۔ جو ایک اعتراض یہ کیا گیا تھا کہ جناب مختار نے اپنے چچا کو یہ مشورہ دیا تھا کہ امام حسن کو حاکم کے حوالے کر دیں، کچھ رقم مل جائے۔ انشاءاللہ کل اس کا یہ جواب دیا جائے گا۔ آج یہی کوفہ کہ جہاں پر جو اہتمامات مولا کائنات نے کیے ہیں، جو اہتمام امام حسن اور امام حسین نے کیا تھا، وہی کوفے میں رسول زادیوں کو قیدی بنا کر لایا جا رہا ہے۔ ایک مرتبہ جب جناب مختار نے قولی سے دریافت کیا، جب قولی کو گرفتار کیا گیا اور پوچھا گیا کہ تو نے کربلا میں کیا ظلم کیا تھا۔ اب دیکھیں، آپ سنتے ہیں کہ جیسا جو بھی کربلا کا واقعہ ہے شہادت کا، یا تو ہم تک وہ روایتیں پہنچی ہیں جو اہل حرم نے ہم تک پہنچائی ہے کہ کربلا میں کسے کس طریقے سے شہید کیا گیا تھا، یا تو حمید ابن مسلم سے، جو کہ وہ ہمارا راوی نہیں ہے، حکومت کا راوی تھا۔ ضروری نہیں ہے کہ اس کی ہر بات سچ ہو، لیکن جو باتیں جو اہل حرم نے سے ہم تک پہنچی ہیں، یا وہ ایک سورس ہے کہ جو کربلا کے مصائب ہم تک پہنچے ہیں، یا ایک سورس وہ ہے کہ جو خود ظالم نے کہا ہے کہ میں نے یہ ظلم کیا ہے۔ ظالم نے خود بیان کیا ہے، اس لیے کہ جناب مختار نے یہ طے کیا تھا کہ جس نے جیسا ظلم کیا ہے اس کو ویسے ہی قتل کیا جائے گا۔ یہ کہا ہے جب قولی کو گرفتار کیا گیا تھا تو قولی سے پوچھا گیا کہ اب بتا کہ تو نے کربلا میں کیا ظلم کیا تھا، جبکہ قولی کو یہ پتا ہے کہ جو میں بتلاؤں گا ویسے ہی میرے ساتھ سلوک کیا جائے گا، تو کوئی بھی یہ نہیں چاہے گا کہ جو حقیقت ہو وہ بیان کی جائے تاکہ اس ویسا ہی سلوک میرے ساتھ نہ ہو جائے، لہٰذا وہ کم کر کے بتائے گا تاکہ میرے ساتھ کم سلوک ہو۔ جب قولی نے کم کر کے بتلایا تو ظلم کی یہ عالم ہے، تو حقیقت میں کربلا میں کیا ظلم ہوا ہوگا۔ امام اب جناب مختار نے پوچھا کہ نہیں بتا تو نے کیا ظلم کیا تھا، تو کہا اے مختار، اے امیر نہ پوچھ، تو برداشت نہیں کر سکے گا، اس لیے کہ تو اہل بیت کا چاہنے والا ہے، میں نے جو ظلم کربلا میں کیے ہیں وہ تو برداشت نہیں کر سکے گا۔ ایک مرتبہ غلام سے کہا کہ اسے کوڑے مارے جائیں، جب کوڑوں کی تاب نہ تھی تو اس نے کہا اے امیر مختار سنو، میں نے کربلا میں کیا ظلم کیا، سب سے بڑا ظلم تو میں نے کربلا میں یہ کیا ہے کہ جب حسین کے سر و تن میں جدائی ہوئی ہے تو میں ہی وہ شخص ہوں کہ جس نے سر حسین کو نو کے نیزہ پر بلند کیا تھا۔ اے مختار تم برداشت نہ کر سکو گے وہ سر حسین کہ جب کوفے کے بازاروں سے جا رہا تھا تو ایسے معجزات دکھائے ہیں۔ پوچھا کیا معجزے ہیں بیان کر، کہا کہ اے امیر جب ہم کوفے کے بازار سے جاتے تھے جہاں زیادہ مجمع ہوتا تھا، جہاں زیادہ مرد موجود ہوتے تھے، تو تیرا حسین نو کے نیزے سے تلاوت شروع کرتا تھا تاکہ سب لوگ سر کی طرف دیکھیں اور زینب کا پردہ بچ جائے۔ کہا اور کیا دیکھا ہے، کہا اے مختار میں نے راستے بھر حسین کے سر کو دیکھا ہے کہ جہاں علی اکبر کا سر ہوتا حسین کا سر وہی مڑ جاتا اور یہ کہتا جاتا اے میرے لال یہ 18 برس کا سن۔ اے مختار میں نے ایک رات میں جب رات میں آرام کے لیے
ہم لوگ رکے ہیں اور نیزوں سے سروں کو اتارا گیا، تو میں نے جان بوجھ کر سر حسین کو ایک صندوق میں رکھا اور ایک صندوق میں علی اکبر کے سر کو رکھا، لیکن جب صبح صندوق کو کھولا گیا سر حسین وہی تھا جہاں علی اکبر کا سر تھا۔ رخسارے پر رکھ کر یہی کہہ رہے تھے، اے بیٹا علی اکبر، اے بیٹا علی اکبر، یہ تیرے مرنے کے دن نہیں تھے، اے مختار، کربلا میں نے اتنے ظلم کیے تو برداشت نہ کر سکے گا۔ سر حسین کو جب دیار بدیار پھرایا جا رہا تھا، بیویاں یہی کہتی تھی، اے قولی، حسین کے سر کو ہم سے دور لے جا تاکہ لوگوں کی نگاہیں زینب کے کھلے سر پر